اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو قاتلوا لڑو تم الذین ان لوگوں سے یلونکم جو تم سے قریب ہیں من الکفار کافروں میں سے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ اور چاہیے کہ وہ پائیں تم میں غلظةً سختی وَاعْلَمُوا اور تم جان لو ان اللہ مع المتقین بے شک اللہ جل شانہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ اور جب بھی کوئی اتاری جاتی ہے سورۃ فَمِنْهُمْ پس کچھ ان میں سے من یقول وہ ہیں جو کہتے ہیں ایکم زادت ہو کس کو تم میں سے زیادہ کیا بڑھایا ہذہ سورت نے ایمانا ایمان میں فاما الذین آمنوا پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان والے ہیں فزادتہم پس بڑھاتی ہے زیادہ کرتی ہے ان کو وہ صورت ایمانا ایمان میں وہم یستبشرون اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ واما الذین اور بہرحال وہ لوگ فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں بیماری ہے فزادتہم پس وہ بڑھاتی ہے ان کو رجسن الی رجسہم گندگی پر گندگی میں وماتوا اور وہ موت ان پہ آتی ہے وہم کافرون اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے کفار اور منافقین جو اسلام کے خلاف سازشیں کریں اور اسلام کو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوں ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو قاتلوا الذین لڑائی کرو قتال کرو جہاد کرو ان لوگوں کے خلاف یلونکم من الکفار جو قریب ہیں تمہارے کافروں میں سے یعنی جیسے نیکی کی دعوت دینے میں سب سے پہلے قریب لوگوں پہ توجہ دو، سب سے پہلے اپنی ذات کو نیکی کے اوپر لاؤ، پھر اپنے گھر کو نیکی پر لاؤ، پھر اپنے رشتہ داروں کو، پھر اہل محلہ کو، پھر اپنے گاؤں کو، پھر آگے کے لوگوں کو دعوت نیکی کی بھلائی کی دو۔ یہ اصول ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ حضور سے فرمایا سب سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیں۔ تو اسی طرح جہاد اور قتال کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو تمہارے سب سے قریب تر کافر ہیں پہلے جہاد ان کے خلاف کرو تاکہ وہ تمہارے لیے جو اسلام کے حوالے سے رکاوٹیں پیدا کریں ان کو تم ختم کرو، پھر آگے دور کے کافر۔ مثلا مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو
قتال کا آغاز کیا تو جو مدینہ میں رہنے والے یہودی تھے، بنو قریظہ، نذیر، خیبر والے، ان کے خلاف جہاد کیا، پھر ادھر ادھر کی اقوام قبائل کے خلاف، اور اس کے بعد جو غیر ملکی آپ نے جہاد کا آغاز کیا جس کا ابھی ذکر ہوا غزوہ تبوک کا، تو اس وقت دو بڑی طاقتیں اسلام کے خلاف نبرد آزما تھیں، ایک فارس کی طاقت ایرانی حکومت اور دوسری رومی یورپ کی حکومت، یہ دو بڑی مقابل طاقتیں تھیں اسلام کے۔ تو ایرانی جو حکومت، فارس کے جو کافر تھے، یہ مدینہ منورہ سے رومیوں کی نسبت زیادہ دور تھے، اور رومی یہ قریب کے علاقے میں آباد تھے، اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے جو قریب کے کافر ہیں ان کے خلاف جہاد کرو۔ اسی لیے حضور نے غیر ملکی جو قوتوں کے خلاف جہاد کیا تو غزوہ تبوک اس میں سب سے پہلے ہوا، اس لیے کہ یہ رومی شام کے علاقے میں بستے تھے، یہ بالکل قریب تھے آپ کے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یلونکم من الکفار، پہلے ان کافروں سے نمٹو جو تمہارے بالکل قریب ہیں۔ جیسے پاکستان کے مسلمان ان کے قریب انڈیا کے کافر ہیں، اور یہ مسلمانوں کو موقع بموقع نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ جیسے ان دنوں میں ایک اسلامی خطے پہ، اسلامی سرزمین پہ انہوں نے قبضہ جما لیا، تو اس طریقے سے فرمایا کہ سب سے پہلے قتال کا آغاز ان لوگوں سے کرو، اور یہ حق ہے، شرعی ضابطہ ہے کہ جو مسلمان کافروں کے ظلم کا شکار ہوں اور جس اسلامی خطے پہ کافر قابض ہو جائیں تو اس کے جو قریب رہنے والے مسلمان ہیں، ان کے جو پڑوسی ہیں، ان مسلمانوں پر ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور ان کافروں کے خلاف مسلمان جو قریب بس رہے ہیں ان پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور اگر وہ غافل ہوں اس سے، وہ کوتاہی کریں، تو پھر ان سے آگے کے جو مسلمان ہیں ان پہ ان مظلوموں کی مدد کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جب کشمیر کے حالات بنے ہیں تو پاکستان کے مسلمان یہ ان کے قریب ترین ہیں، اور ان سے ان کا ایک زمینی تعلق اور رشتہ بھی ہے، اس لیے پاکستان کے مسلمانوں پر ان مظلوموں کی مدد کرنا یہ فرض ہو چکا ہے، اور یہ جہاد فرض ہے ان مسلمانوں پر۔ اللہ نے فرمایا قاتل الذین یلونکم من الکفار، لڑو تم ان لوگوں سے جو تمہارے قریب ہیں، یعنی جن کا علاقہ تم سے ملا ہوا ہے، من الکفار کافروں میں، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ کافر پائیں تمہارے میں ان کے خلاف غلظتاً، سختی تمہارے اندر ان کافروں کے خلاف ہونی چاہیے۔ تو غلظہ کا ایک معنی شدت اور سختی کے، اور دوسرے معنی اس غلظہ کے کہ تمہارے اندر کافروں کو محسوس ہو کہ یہ غیرت مند ہے، تمہارے اندر غیرت اور حمیت کافروں کو نظر آئے۔ اور تیسری اس کی تفسیر اس کے معنی کیے گئے کہ اس سے مراد کہ تم جہاد پر صابر رہو اور مضبوطی اور ثابت قدمی سے تم ان کے خلاف جہاد کرو، یہ سختی کی صورتیں ہیں۔ تو چاہیے کہ پائیں وہ کافر تم میں اس معاملے میں غلظتاً، سختی، وَعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ کی مدد اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے، فَمِنْهُمْ، پس ان منافقوں میں سے، یعنی وہ لوگ جن کا ایمان خالص نہیں ہوتا، ان کے ایمان میں روگ اور منافقت ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ایکم زادت ہو آزی ایمانا، اس قرآن کی سورت کے اترنے سے کس کا تم میں سے ایمان بڑا ہے، یعنی کسی کو کوئی فائدہ ہوا ہے اس سورت کے، اس قرآن سے کسی کو کوئی نفع ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، بس اس قرآن کی نئی نئی آنے والی صورتیں جو نازل ہوتی ہیں یہ بڑھاتی ہیں ان کے ایمان کو۔
وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ قرآن کے نزول سے خوش ہوتے ہیں، ان کے دلوں کو اس سے فرحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ ایمان والے کو ایمان کا ماحول ملے، قرآن کا ماحول ملے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور اسی طرح جو کافر اور منافق، اگر اس کو ایمان کا ماحول ملے تو اس کا اور زیادہ کفر بڑھتا ہے۔ جیسے ایمان والے قرآن جیسے جیسے نازل ہوتا تھا تو قرآن کے مزید نازل ہونے سے ان کے ایمان میں اور قوت آتی، کیونکہ جب نئی کوئی صورت آیت اترتی وہ اس کو بھی پڑھتے، اس پہ ایمان لاتے تو پہلے سے ایمان اور بڑھ جاتا۔ اور جو منافق ہوتے تھے جن کے دلوں میں بغض تھا، تو جیسے جیسے قرآن زیادہ اترتا جاتا ان کا بغض بھی زیادہ ہوتا جاتا، ان کا یہ نفاق بھی بڑھتا جاتا۔ تو اس کو یہاں بیان کیا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، مراد اس مرض بیماری روگ سے منافقت ہے، جن کے دلوں میں نفاق ہے، جیسے پہلے پارہ کے شروع میں کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان منافقوں کے دلوں میں روگ اور کھوٹ ہے نفاق کی، اور اللہ ان کے اس نفاق کو بڑھاتے رہتے ہیں، یعنی جو جو قرآن اترتے ان کا نفاق اور ہی بڑھتا جاتا ہے۔ فزادتہم، بس ہر نئی آنے والی اس قرآن کی صورت بڑھاتی ہے ان منافقوں کو رجسن الی رجسہم، گندگی پر گندگی میں۔ پہلے بھی گناہ کی گندگی سے دل بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور جیسے قرآن سے نفرت کرتے ہیں اور اس پہ گندگی طاری ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ ایمان کی مثال ایک نور کی ہے، انسان کے دل میں ایمان جب ہوتا ہے تو دل میں نور ہوتا ہے، اور جیسے جیسے یہ ایمان بڑھتا جاتا ہے تو دل میں یہ نور بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک سارا دل منور ہو جاتا ہے۔ اور گناہ، کفر، شرک فرمائیے ایک ظلمت ہے، اور جیسے یہ دل میں آتی ہے تو دل پہ تاریکی اور سیاہی چھاتی جاتی ہے، اور اگر یہی گناہ بڑھتا جائے تو دل سیاہ ہوتے ہوتے سارا دل سیاہ اور تاریک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ زادتہم رجسن الی رجسہم، تو گناہ یہ ایک گندگی ہے، تو گناہ در گناہ، گناہ در گناہ، انسان جب گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو دل پہ یہ گناہوں کی سیاہی، تاریکی، ظلمت اور گندگی بڑھتی جاتی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ موقع بموقع جب کبھی مسجد سے باہر ہوتے تو ساتھیوں کو پکڑ لاتے، فرماتے آؤ بھائی جا کے اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں، یعنی حضور کے پاس جاتے ہیں تو آپ پہ کوئی نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہوگی، کوئی قرآن کی آیت اتری ہوگی، تو ہم حضور سے سنیں گے تو ہمارا ایمان بڑھے گا۔ تو ساتھیوں کو پکڑ لاتے، بھائی آؤ چلو مسجد میں جا کے حضور کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں تو ایمان کو اس سے اپنے کو بڑھاتے ہیں، ایمان کو زیادہ کرتے ہیں۔ تو فزادتہم رجسن الی رجسہم، تو منافقوں کے اندر گندگی اور زیادہ ہوتی ہے اس قرآن سے بغض کرنے کی وجہ سے۔ وماتو، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جب انسان توبہ نہیں کرتا، مسلسل گناہ چلتے رہتے ہیں تو دل کالا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے وماتو، ان کو موت آتی ہے، وہم کافرون، اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والے ہوتے ہیں، کہ ایماندار ہو اور گناہ زیادہ کر رہا ہو تو خطرہ ہے کہ اس کی موت کفر پر آ جائے، ایسے کلمات اس کی زبان پہ آئیں جو کفریاں ہو اور موت اس کی کفر پہ ہو جائے، اور جو ہے ہی کافر تو اس کا کفر بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ شدید کفر کے اوپر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو توبہ گائے گائے کرتے رہنا چاہیے تاکہ گناہوں کی ظلمت اور تاریکی دل سے چھٹتی جائے، اور ایمان کے ماحول میں انسان کو آنا چاہیے، دین کی بات سننا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کا مطالعہ کرنا، اس کی تلاوت، تاکہ ایمان کا نور دل کے اندر وہ زیادہ ہوتا جائے۔